بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ روم 21ویں پارے میں سورہ روم کی 6واں رکوع ہے یہاں سے، اور 28ویں آیت ہے۔ اس کے پہلے بھی آپ پڑھ کر کے دیکھیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور اسی کے حکم سے ہیں یہ زمین اور آسمان قائم ہے۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً، پھر جب وہ ایک دعوت یعنی ایک آواز لگائے گا، مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، تو زمین سے تم سب نکل پڑو گے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے ہیں جو کوئی آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے حکم کے غلام ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہی اول بناتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور پھر دوبارہ سے بھی تم کو پھر وہی بنائے گا، وہی اللہ۔ وَهُوَ أَهْوَنُ إِلَيْهِ، اور یہ تمہاری سمجھ پر یہ بات جو ہے زیادہ آسان ہونی چاہیے۔ یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ جیسے انسان کا ایک پہلی بار کا بنانا، اگر کچھ مشکل انسان کے اپنے ذہن میں ہے، کچھ مشکل ہے تو اس کا پہلی بار کا بننا، لیکن اللہ کے لیے وہ بھی بہت آسان تھا۔ وہاں بھی کن تھا اور یہاں بھی کن ہے۔ اب انسان کا ایک وجود ہے، ایک پہچان ہے اس کی اپنی، ایک شکل و صورت ہے اس کی اپنی، تو اس کو وہاں بھی ایک کن تھا کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا پہلی بار میں، اور دوبارہ بھی اللہ کا حکم یہی ہوگا زمین کو کہ ہو جا، تو سب کے سب سرے نو نکل پڑو گے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ گے۔ اگر انسان کی عقل میں کچھ بات مشکل آتی ہے تو اس کا پہلی بار کا بننا، اس کو لگنا چاہیے کہ میرا پہلی بار کا بنانا مشکل تھا، ورنہ اللہ کے لیے تو نہ پہلی بار بنانا مشکل تھا نہ دوبارہ میں بنانا۔ ایک حکم ہوگا، ایک آواز ہوگی، تم کے سب جتنے بھی ہیں سب کے سب زمین سے نکل پڑو گے، اور میرے اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے حضور جو ہیں وہ حاضر کیے جاؤ گے سب کے سب، اور جواب دہی کرنی ہوگی دنیا کے اپنے کاموں کی۔ اور وَلَهُ الْمَثَالُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بڑائی ہے، اللہ ہی کی شان ہے سارے زمین میں اور آسمان میں۔ اللہ ہی کی شان جو ہے وہ اسی کی برتری بیان کی جا رہی ہے دنیا جہان میں۔ والعزیز الحکیم، اور اللہ ہی کی شان زمین اور آسمان سے سب سے اعلیٰ ہے، زمین اور آسمان دونوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ العزیز الحکیم، اور وہی عزت اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے بالکل جو سورہ کا جو مضمون ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً انسان کی ڈانٹ لگائی۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اے انسانوں، میں تمہارے اپنے حال سے، تمہاری اپنی فطرت سے، اللہ کا فرمان ہے یہاں پر کہ میں تمہارے اپنے حال سے تمہارے دماغ کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں، تمہاری اپنی حال تمہارے اوپر بیان کرتا ہوں کہ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے تو انسانوں، کیا تمہارے جو غلام ہیں تمہارے ہاتھوں کے، جن کو تم ہر وقت استعمال کرتے ہو، نوکروں کو، وہ میرے دیے ہوئے رزق میں تمہارے برابر کے حصے دار ہیں؟ کوئی حصہ رکھتے ہیں وہ تمہارے، کوئی برابری رکھتے ہیں تمہاری؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ، اور کیا تم ان سے اسی طرح سے ڈرتے ہو؟ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، جس طرح سے تم اپنے آپس کے رشتہ داروں میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو، کیا تم ان غلاموں سے، ان نوکروں سے اسی طرح سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے انسان کو اس قرآن کے ذریعے کہ اپنے لیے تو تم نے بالکل ریزرو نیچر رکھا ہوا ہے کہ نوکر کو نوکر کی اوقات پہ رکھتے ہو، نوکر کو نوکر کی جگہ پہ رکھتے ہو، لیکن جو میں نے اپنے بندے، اپنے غلام، انسانوں کی اصلاح کے لیے ہی اللہ نے جو اپنے نوکر، اپنے غلام، جو اپنے بندے نیک، ان کو نیک سے نیک، اللہ، اولیاء، اللہ، پیر، پیغمبر جتنے بھی بھیجے، ان سب کو اٹھا کر انسان نے اللہ کا شریک بنا دیا۔ اپنے جو غلام ہیں ان کی اوقات انسان اچھی طرح سے جانتا ہے۔ مان لیجئے، سپوز کیجئے مثال کے طور پہ کہ اگر آپ کا کوئی گاڑی کا ڈرائیور ہے، اس کو کیا آپ نے حق دے رکھا ہے گاڑی کا کہ تو جو چاہے وہ اس گاڑی کے ساتھ کر؟ نہیں، وہاں پر تو نیچر جو ہے بالکل ریزرو ہے آپ کا۔ لیکن اللہ کے جو غلام تھے، اللہ نے کیوں بھیجے اپنے غلام؟ 1,24,000 نبی بھیجے، کیوں بھیجے؟ انسانوں کی اصلاح کے لیے۔ اللہ کا فرمان تھا کہ جاؤ، جو یہ کرنے گئے تھے دنیا میں سب بیڑا غرق کر بیٹھے ہیں اپنا، جاؤ ان کو سمجھاؤ۔ جب وہ سمجھانے کے لیے نبی آئے، پھر اولیاء، انبیاء، نبی، پیر، پیغمبر سب آئے، اٹھایا انسان نے، سب کو اللہ بنا دیا، سب کو اللہ بنا دیا۔ بہتوں کو تو اللہ کا شریک بنا دیا، بہتوں کو تو اللہ ہی بنا دیا، اللہ ہی سمجھ لیا، انہیں کی عبادت شروع کر دی۔ یہ آیت ہم کو اسی چیز کی طرف فوکس اللہ وہیں پر لے جانا چاہتا ہے کہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، کہ کاش تمہیں کچھ عقل ہو، ہم اسی طرح سے پورے قرآن میں نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ نہ اس دنیا میں تمہارا کوئی مددگار تھا،
کوئی بنانے بگاڑنے والا تمہارا نہیں ہے سوائے صرف واللہ عالم، اللہ ہی صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی ہے تمہارا بنانے والا بھی بگاڑنے والا بھی۔ لیکن تمہارے اپنے عمل ہیں جو تم کو بالکل کھڈے میں گرا سکتے ہیں، اور اپنے ہی عمل ہیں کہ تم کو اعلیٰ درجے پہ، فرشتوں سے بھی اعلیٰ درجے کے مقام پہ آج کا انسان، جو کہ اس وقت کے انسان تھے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ کے نبی موجود تھے انسانوں کے اصلاح کو بتانے کو، تو ان سے بھی اوپر آج کے انسان پہنچ سکتا ہے، جو کہ صرف ایک کتاب اور ایک صرف نبی کی جو بتایا ہوا راستہ، اس کو پکڑ کر جب وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے درجے کتنے بلند ہو جائیں گے۔ لیکن انسان جو ہے آج، وہ دوسرے انسان جو ہے مسلمان ہونا اور اس کا حق ادا کرنا، جو اس کے احکام ہیں، وہ تو سب دور کی باتیں ہیں۔ آج جو بہت سے لوگ ہیں وہ صرف اسی ضد پر اڑے ہوئے ہیں پہلے کے لوگوں کی طرح، کہ نہیں اللہ کے شریک یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، وہ فلاں بھی، وہ بھی کچھ ہیں، ان میں بھی کچھ ہے، ان میں بھی کچھ، کیا کچھ ہے کس میں؟ جو کچھ بھی ہے صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ اپنے لیے تو تم اپنے نوکروں، اپنے غلاموں کو برابری کا حصہ نہیں رکھتے، پھر اللہ کے ساتھ میں تم نے کیسے شریک کر لیا بہتروں کو؟ اللہ کے بندوں، آنکھیں کھولو، اتنی سخت پکڑ ہے انسان کی، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم اور آپ کس طرح سے چھوٹیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایمان ایک تمہارا، جس کی پکڑ اچھی ہو، ہمارا ایمان پختہ ہو، تو ہماری اور گناہوں کی معافی ہو جائے۔ جس طرح سے حدیث ہے کہ زمین سے آسمان تک گناہ لیا میں سب معاف کر دوں گا، لیکن اگر نہیں معاف کروں گا تو شرک معاف نہیں کروں گا۔ اگر آپ شرک کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو تو اس سے نہ میرا کوئی نقصان ہے، نہ میرا کوئی فائدہ ہے، لیکن میرا حق ہے کہ اگر بات مجھے سمجھ میں آ گئی تو اس کو آگے اوروں تک پہنچانا۔ اور اس قرآن میں جتنی بہتر نشانیاں موجود ہیں، جتنی بہتر مثالیں موجود ہیں، اب اس سے بھی زیادہ اللہ اور کھول کر بیان فرمائی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے انسان کی عقل کھولنے کو، اور بہت بڑی مثال ہے۔ واللہ عالم، اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور راہ راست ادا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔